اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام یا حسین. مہمان کرام، تفسیر رضا ٹیلی ویژن میں ہوں آپ کا ہوسٹ نوحہ خوان علی تفسیر زیدی، اور آپ تفسیر رضا ٹیلی ویژن پر ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. اور میں اس وقت موجود ہوں آغوش زہرا انسٹیٹیوٹ سعادت امروہہ سوسائٹی میں، اور میرے ساتھ واجب الاحترام جو ہے ذاکرہ آل عمران ذہین فاطمہ جعفری صاحبہ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ مختلف پروگرامز ہمارے چینل پہ کر چکی ہیں. آج اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آغوش زہرا انسٹیٹیوٹ جو ہے کس کینوس پہ کام کر رہا ہے، کس کس گوشے میں کام کر رہا ہے، اور ان کے کیا کیا منشور ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے اپنی بہت ہی واجب الاحترام سسٹر سے. تو آئیے ذاکرہ آل عمران سیدہ ذہین فاطمہ جعفری صاحبہ سے آغوش زہرا انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی گو کہ آغوش زہرا انسٹیٹیوٹ ماشاءاللہ سالہ سال مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے، اور اس کے روح رواں عادل جعفری بھائی آپ کے شوہر نامدار اور آپ، اور ماشاءاللہ آپ کی پوری فیملی اس میں انوالو ہے. مجھے یہ بھی علم ہے کہ موقع آپ لگاتی ہیں اربعین پہ، قرآن فہمی کا ایک سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، تو بات سے بات ہم کرتے رہیں گے. سب سے پہلے میرے سامنے یہ قرآن کریم کے نسخے موجود ہیں، تو میں اسکرین پہ ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں مومن کو، پھر آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا ہے. مومن کرام، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا قرآن اس فارم میں موجود ہے، اتنے بڑے سائز میں، اور یہ عراق سے جو ہے باجی نے امپورٹ کیا ہے، وہاں سے لے کر آئی ہیں یہ آپ سب مومنین کے لیے. اب اس کا کیا پس منظر ہے باجی سے ہم اس بارے میں بات کریں گے. جی باجی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین اللہم عجل ولیک الفرج. بہت بہت شکریہ آپ کا علی تفسیر زیدی کہ آپ نے اتنا ہمارے لیے وقت نکالا، اور آغوش زہرا انسٹیٹیوٹ تفسیر رضا چینل کا بیحد ممنون اور مشکور ہے کہ اس نے اس جانب توجہ کی اور اس کو عام عوام میں پہنچانے کا آپ لوگ ایک ذریعہ بن رہے ہیں. امام زمانہ آپ کی اس کوشش کو صحیح ہو، آپ کی صحیح کو جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آغوش زہرا انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کے قیام کا آغاز جو ہے وہ میری بیٹی کی ولادت پہ ہوا، اور ہم نے اس کی ولادت پہ اس انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی. اور ہمارے اس انسٹیٹیوٹ کا جو موٹو کہہ لیجیے آپ، یا ہمارا نصب العین کہہ لیجیے، یہ ادارہ برائے تربیت والدین ہے، پیرنٹل گائیڈنس کے لیے. اور ہم نے اپنے ادارے کے موٹو کے لیے جس قرآن مجید کی آیت سے استفادہ کیا ہے وہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، کہ جس میں ارشاد خداوندی ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے نفس اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کا شروع سے یہی ہمارے ادارے کا یہی ارادہ وہ رہا کہ یہ ایک خالصتاً ذہنی اور فکری اور روحانی نشو و نما کی تربیت گاہ رہے گی. اور آغوش زہرا نام رکھنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ جس طریقے سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی علیہا کی آغوش سے 12 ائمہ جو ہے وہ تربیت پا کر، اور آج آخری امام زمانہ بھی اپنی جدہ کی آغوش سے تربیت یافتہ ہیں، اور وہ پورے زمانے میں ہدایت کے لیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کا نام جو ہے وہ امام زمانہ کے تعجیل فرج کے لیے کام کر رہا ہے، اور ہمارے تمام کام جو ہے ہم انہی کو ہدیہ کرتے ہیں، اور پروردگار اس سلسلے میں ہماری مدد بھی فرماتا ہے. اچھا ذاکر صاحبہ، بات سے میرے ایک ذہن میں کوشچن آیا، مومین یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام، پیرنٹل گائیڈنس کے بارے میں آپ نے بات کی کہ آپ کا یہ ایک منشور یہ بھی ہے، جہاں بہت سارے کام آپ کر رہے ہیں، تو اس میں کس طرح سے مختصراً میں تعارف چاہوں گا کہ آپ اسکرین پر بتائیں کہ کس طرح سے ہے اور کس طرح سے تربیت ہوتی ہے. کیا یہ کوئی یہاں آنا ہوتا ہے ماں باپ نے، یا میسج کے تھرو، ویڈیوز کے تھرو، کس طرح سے آپ کرتے ہیں؟ اب چونکہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ ایکسپینڈ ہو گیا ہے، جب ہم نے بنیاد رکھی تھی جب صرف ہمارے گھر پر ہی دروس کا سلسلہ ہوتا تھا، مگر اب سوشل میڈیا بھی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ایکسپینشن کی طرف ہی ہے. تو ہمارے یہاں پر مختلف دروس کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور اسی عنوان کے تحت ہم نے یہ جس قرآن کو ابھی آپ نے پبلک میں اپنی ویڈیو میں دکھایا، اسی کے تحت ہم نے 2 سال پہلے
اس قرآن مجید کو ہم 8 سال پہلے ہم کربلا سے لے کر آئے تھے ہماری فیملی، اور اس قرآن یہ ہمارے عزاخانے میں ہدیہ رکھا ہوا تھا. پھر 1 سال اربعین کی مشی پہ ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ اتنے ہی بڑا قرآن جو ہے وہ بس مشی کرتے جا رہے ہیں اور ایک ایک صفحہ کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں. اچھا جی بالکل. تو ہمیں یہ چونکہ ہمارے پاس قرآن جو تھا یہ تھا، تو ہم جب واپس آئے تو ہم نے پھر پچھلے سال جب اربعین بند تھا اور نہیں جا سکے تو بالکل تو ہم نے اس قرآن کو ڈسمینٹل کروا کے اور اس کے ہر پیج کو ہم نے لیمینیٹ کروا لیا. زبردست. اور اس قرآن کو ہم نے پھر اربعین پہ موقب لگایا، موقب آغوش زہرا کے نام سے. تو اگر مومنین چاہیں تو وہ فیس بک پہ جا کے موقب آغوش زہرا یا آغوش زہرا کے عنوان سے اس ویڈیوز کو بھی اور ویڈیو کلپس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. باجی ابھی 13 شعبان کو آپ نے وادی حسین قبرستان میں بھی موقع لگایا تھا اور سبیل مولا عباس کا بھی اہتمام تھا، وہاں بھی یہ قرآن دیکھنے میں آیا، مومنین نے زیارت بھی کی اور استفادہ بھی کیا. تو میں ایک یعنی کہ طالب علم ہونے کے ناطے یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح سے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کی ذمہ داری صرف ایک صفحہ پڑھنا ہوتا ہے اور اس سے کس طرح سے قرآن کمپلیٹ ہوگا یہ بھی مجھے بالکل اسی طریقے سے ہی ہے یہ کہ اس میں آپ کو یہ ایک صفحہ آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک صفحے پہ کمپلیٹ جتنے بڑی، یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت خطاطی ہے اور یہ اتنے بڑے بڑے الفاظ ہیں کہ کسی کی نگاہ کمزور ہے وہ بھی آرام سے جو ہے اس کو پڑھ سکتا ہے، بزرگ پڑھ سکتے ہیں، بچے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو باجی اس میں مطلب میں نے اپنی ذمہ داری میں نے یہ اٹھایا اور ایک پڑھ لیا، ایک صفحہ اور پڑھا ہدیہ کر دیا اور ہدیہ کر کے، اور آپ بس ایک صفحہ پڑھ کے اور آپ رکھ کے چلے گئے. اسی طریقے کے اوپر اربعین پہ جتنے دیر میں جلوس عزا گزرا ہے وہاں سے، تو اتنی دیر میں ماشاءاللہ سے 3 قرآن آپ مومنین کرام نے ایک ایک صفحہ کر کے جو تلاوت کی. تو ماشاءاللہ سے اربعین کے صرف جلوس گزرنے میں 3 قرآن ہدیہ ہوئے، اور ماشاءاللہ سے 13 شعبان کو جو وادی حسین میں موقب لگایا اس میں اسی طریقے سے صرف ایک ایک صفحے کی تلاوت سے 3 قرآن آن دا اسپاٹ تلاوت کیے گئے. اور جو لوگوں نے ایک ایک پارہ 2 پارے کر کے جو لوگ لے کر گئے اپنے گھر پہ کہ ہم اس طرح سے تلاوت کریں گے، 2 قرآن پورے کسی اور نے ہدیہ کیے. تو آغوش زہرا انسٹیٹیوٹ کی طرف سے کل مرحومین کو جو 13 شعبان کے صرف ایک دن میں جو ہمارے موقب کی طرف سے جو قرآن ہدیہ ہوئے وہ 9 قرآن تھے. ماشاءاللہ. باجی قرآن کے صفحات جو ہے ہزاروں میں ہیں، تو ماشاءاللہ یعنی اتنی پبلک نے انٹرسٹ لیا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ قوم تشیعوں کے لیے بہت بڑی اعزاز ہے کہ ایک جلوس میں جہاں لوگ عزاداری، علم اور تعزیے کی زیارت میں مصروف ہوتے ہیں وہاں قرآن فہمی ہو، بہت بڑی بات ہے. ہمارا منشور ہی ہے یہ آغوش زہرا انسٹیٹیوٹ کا کہ چونکہ تربیت برائے والدین ہیں، تو اور تربیت والدین جو ہیں وہ اکائی ہیں کسی بھی معاشرے کی، یونٹ ہیں وہ، انہی سے ہی معاشرہ سازی کی جاتی ہے، معاشرہ بنتا ہے ان سے. تو قرآن جو ہے وہ بنیاد ہے ہماری. تو ہم نے قرآن کے جو یہ سلسلہ رکھا وہ ہم نے رکھا ہی اسی لیے کہ چونکہ یہ ایک الہی منشور ہے، ایک الہی آئین ہے، اور اس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک نورانی اور قرآنی ماحول جو ہے وہ تربیت، وہ پرورش پا رہا ہے. اور ہماری عزاداری، ہمارے 13 شعبان، ہماری خوشی، ہماری ہنسی کسی بھی طریقے سے جب ہم جہاں پر بھی ہم اہل بیت علیہ السلام کا نام لیتے ہیں قرآن اس سے جدا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا نا، انی تارکم فیکم الثقلین، کہ یہ ثقلین ہیں، یہ 2 ثقل ہیں. ہم اہل بیت کی جہاں عزاداری کر رہے ہیں وہاں قرآن بھی ہماری اس عزاداری میں شامل ہے. تو اربعین پہ آپ یقین نہیں کریں گے علی بھائی کہ اتنا ہمیں پازیٹیو رسپانس آیا ہے پبلک کی جانب سے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور جو 2-3 لوگوں نے اشکال کیے یا ہم سے سوال کیا، تو جب ہم نے انہیں بتایا کہ عزاداری سید الشہداء کو جہاں جناب زینب اور جناب عابد بیمار سلام اللہ علیہما نے ترویج کی اور اشاعت کی، وہاں پہ پورے راستے نو کے نیزہ پہ سر امام حسین نے تلاوت قرآن کر کے اس کو تلاوت قرآن کو عزاداری کا ایک جز بنا. کیا بات کی آپ نے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تلاوت قرآن عزاداری سے کسی بھی طور پہ جدا نہیں ہے. سبحان اللہ اور سبحان اللہ. ہمارا منشور یہ ہے کہ چونکہ تربیت میں قرآن محور ہے، مرکز ہے، اور فیملی جو ہے، والدین جو ہیں وہ ایک یونٹ ہیں،
اور ایک معاشرہ سازی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اور ہم وہ معاشرہ تکمیل تشکیل دینا چاہتے ہیں جو ایک مہدوی معاشرہ ہو, جو امام زمانہ کی طرف موو فارورڈ ہو رہا ہو, جو امام زمانہ کے لیے کام کر رہا ہو, جو امام زمانہ کی تاجیل کے لیے ظہور کر رہا ہو. تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی معاشرہ امام زمانہ کی طرف قدم بڑھائے اور اس معاشرے کی تربیت میں قرآن شامل نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو سب سے پہلا بنیادی جزو یہی ہے کہ آپ تلاوت قرآن سے آغاز کیجئے, اور ان تلاوت قرآن کو اپنی محافل کے اندر, اپنی مجالس میں, اپنی خوشیوں میں, اپنی میلادوں میں اس طریقے سے پبلکلی آپ کہیے کہ ایک ایک صفحہ صرف آپ کو پڑھنا ہے, اور وہ ایک صفحہ تو آپ نے پڑھا, جیسے آپ نے ایک صفحہ پڑھا اور آپ جلوس میں نکل گئے, مگر جب ہدیہ ہوا آپ کے بھی تمام مرحومین کو تو وہ پورے قرآن کا ہدیہ. سبحان اللہ. اور اس میں شامل ہے ثواب خود پڑھنے والا قاری بھی ہے, اور جس کو ہدیہ ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے. کیا مومنین کرام, ماشاءاللہ ذاکر صاحب نے اتنی حسین بات کی کہ آپ اپنی مجالس میں, اپنی محافلوں میں جو ہے قرآن کو جو ہے اسٹارٹنگ میں جو ہے ایڈ کریں. اور یہ سنت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ شام کے بازار میں اور ہر جگہ پر نوکے نیزہ پر امام نے تلاوت کی ہے. ذاکر صاحبہ, قرآن فہمی کی جو بات کریں گے, ماشاءاللہ بہترین آئیڈیا آپ نے دیا ہے. آپ کس طرح سے سمجھتی ہیں کہ ماؤں کو, ہمارے پیرنٹس کو کس طرح سے اپنے بچوں کو اس طرف راغب کریں؟ لوگ مشکل سمجھنے لگے کہ قرآن پڑھانا ایک مشکل کام ہو گیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ معاشرے میں جو ہے نا لوگوں کو یہ مشکل لگنے لگا. اگر ہم کسی سے بات کریں کہ آئیے ہم تلاوت قرآن رکھنا چاہتے ہیں, آپ بھی گزری ہوں گی ان معاملات سے, تو وہ ایسا ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت مشکل کام ہو رہی ہے. حالانکہ مجھے باجی آپ یقین کریں, میں فین ہو گیا اس کام کا کہ ایک پیج کی ذمہ داری میں آرام سے لے سکتا ہوں, اور شاید میں گھوم پھر کے جو ہے جلوس میں 10-12 دفعہ کر سکتا ہوں. یہاں ہے نا, ایسا ہو سکتا ہے. تو آپ, میں چاہوں گا کہ ایک ایڈوائس کریں آپ کہ ماں باپ کس طرح سے بچوں کو اس طرف لے کر آئیں, آسان کیا ہے ان کے لیے؟ دیکھیں, ہماری بات کا اثر ہو یا نہیں ہو, مگر ایک بات میں جانتی ہوں کہ معصوم علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو الفاظ جاری ہوئے ان میں اثر ہوتا ہے. تو میں آپ کے سوال کے جواب میں امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک قول نقل کروں گی. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, کانا امیر المؤمنین علی لیأمرہ ولدہ بقراءۃ المصحف. حضرت علی علیہ السلام اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کا حکم دیتے تھے. کیا بات. تو میرے خیال سے کہ یہ ایک حدیث ہمارے لیے بہت کافی ہے کہ جب مولا کائنات کہ جن کی شان میں قرآن کی 300 سے زیادہ آیات نازل ہوئی ہیں, جب وہ اپنے بچوں کو, اور 5ویں امام کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کا حکم دیتے تھے, تو پھر میں اور آپ تو سبحان اللہ, یعنی کہ جن کے بچے پیدائشی طور پر اللہ کے یہاں سے قرآن سیکھ کے آئے ہوئے ہیں, ان کو تو سکھانا بالکل جو نطق قرآن ہے, بہت اچھی بات کی قرآن ہے. جیسے ہم زیارت میں بھی پڑھتے ہیں کہ امام زمانہ کو کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیات کو دیکھنا ہو کسی کو تو وہ امام زمانہ کی زیارت کرے. اور روایات میں یہاں تک ہے کہ اپنے بچوں کو یہ کہیے کہ اگر امام زمانہ کے کسی کو چہرے کی زیارت کرنے کا شوق ہے تو وہ قرآن کو کھولے اور قرآن کی زیارت کرے. قرآن کی زیارت امام زمانہ کی زیارت ہے. تو اس قرآن کو جب ہم اٹھاتے ہیں اور ایک صفحے کی تلاوت کرتے ہیں, 40 پہ کرتے ہیں ہم, یا 13 شعبان کو, یا جو بھی ہم ابھی 21 رمضان کو انشاءاللہ تعالی ہم پھر انشاءاللہ موقع بے آغوش زہرا لگائیں گے, اور رمضان المبارک جو کہ ربیع القرآن کہا جاتا ہے, تو انشاءاللہ تعالی کہ لوگ اس سے فیضیاب ہوں. مولانا کرام, باجی کی بات کو میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اعلانیہ طور پر کہوں کہ جو بھی مرکزی جلوس کراچی میں نشتر پارک میں موجود ہو, اس سے گزارش ہے کہ یہ آغوش زہرا انسٹیٹیوٹ کے جو موقع پہ وہاں پر آ کر یہ قرآن کی تلاوت ضرور کریں, اور آپ نے مومنین کو فری آف کاسٹ وہ نایاب ہدیہ کریں جو اس کی مثل پوری کائنات میں نہیں ہے. قرآن سے بڑھ کے ہدیہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو آپ یہ ضرور جو ہے آغوش زہرا انسٹیٹیوٹ کے موقف کو ضرور وزٹ کریں. باجی نے ماشاءاللہ اور عادل بھائی نے ماشاءاللہ بہت محنت سے ابھی 13 شعبان کو بھی موقف لگایا تھا, اور میں پھر جو ہوں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ انشاءاللہ 21 رمضان کو شہادت امامی علی مقام میں تو ہے, آپ ان کو بھی ہدیہ کریں مولا کی بارگاہ میں, اور اپنے مرحومین کو بھی ہدیہ کریں. بالکل بے شک. اور قرأت قرآن کی تاکید اور نصیحت اس قدر ہمیں ملتی ہے کہ قرآن کریم کی جو پہلی آیت جناب رسول خدا پہ نازل ہوئی ہے وہ اقرا باسم ربک الذی خلق, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ اس میں بھی قرأت قرآن کی کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک اور قول ہے کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو درد دل کا علاج قرار دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان مطلب آج کل کے زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ ڈپریشنز ہیں, اور آپ فیملی لائف سٹائل کی اتنی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اینٹی ڈپریسنٹس لے
لے رہے ہوتے ہیں اور آپ پتہ نہیں کس کس موٹیویشنل اسپیکر کی اسپیچز سن رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے, اپنے موٹیویشن کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. تو میرے خیال سے کہ یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے کہ جس کو خدا کہا جا رہا ہے, جو اپنے وعدوں میں سچا ہے, اور کون ہے کہ جو خدا سے زیادہ اپنے وعدوں میں سچا ہوگا, تو ہم اس موٹیویشنل اسپیکر سے کیوں نہیں بات کرتے اور ہم کیوں اس کی تلاوت سے پیچھے ہٹتے ہیں, کہ جبکہ امام محمد باقر کہہ رہے ہیں کہ اس کو درد دل کا علاج قرار دیتا ہے. تو یقیناً کہ درد دل وہی ہوگا کہ جو ہماری اور آپ کی فکریں ہیں اور ہمارے اور آپ کے ذہن کی پریشانیاں ہیں. تو پروردگار عالم سے بس دعا یہی ہے, اور آپ یقین کیجئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں اور آپ یہ کہیں کہ صرف تلاوت, تو یہ یقین کیجئے علی بھائی یہ صرف تلاوت قرآن نہیں ہے. رسول خدا کی حدیث ہے کہ جو قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے لیے کرے گا, اس کا ثواب تمام ملائکہ, انبیاء اور رسولوں کے برابر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی تلاوت قرآن کا صرف اتنا ثواب رکھا گیا ہے, اور ممکن نہیں ہے کہ آپ تربیت کی بات کریں اور اس میں سے قرآن کو نکال دیں. ہمارے دو ہی منابع ہیں, ایک ہمارا قرآن ہے اور ایک حدیث ائمہ, حدیث محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. ایک ہمارا یہ سلسلہ ہے قرآن کا, دوسرا ہمارا جو سلسلہ رہا ہے وہ 40 رہا ہے تربیت کے حوالے سے, کیونکہ اب عالمی طور کے اوپر 40 ایک الہی ادارہ برائے تربیت بن چکا ہے معاشرہ سازی کے عنوان سے. تو ہمارا جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے بھی کہوں گی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسی انداز تلاوت قرآن کو ہم اپنے تمام پاکستانی موقبوں کے اوپر بھی رکھیں, کہ ہمارے پاکستان کی پہچان بھی قرآن کے عاشقان قرآن کے طور کے اوپر ہو سکے, اور ہماری بھی جو پہچان کا ذریعہ ہے وہ قرآن اور آیات الہی بن سکے. دوسرا ہمارا یہ ہے, تیسرا ہمارا جو رہا وہ ہم نے وصیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو پکٹورل فارم میں کیا ہے. ابھی آپ اگر ویڈیو میں انشاءاللہ دکھاؤں گا اینڈ میں, اور میں نے دیکھا 14 پوائنٹس اس میں لکھے, تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں. بس وہ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, نو پرابلم. میرا اتنا ماشاءاللہ انٹرسٹنگ آپ نے جو ہے نا باتیں کی ہیں کہ ہم اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ڈیوریشن کو کنٹرول کر لیتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو ہے اینڈ کی طرف ہم جائیں, لیکن اس بارے میں بھی آپ بات کر لیں ضرور. وصیت امیر, جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک آئین ہمارے پاس اللہ کی وحی کے طور کے اوپر قرآن مجید ہے ہمارے پاس, اور ایک حدیث محمد و آل محمد علیہ السلام ہے احادیث, اور اس میں بہت امپورٹنٹ وہ وصیت نامہ ہے کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ہے. یعنی جو بہترین مخلوق خدا ہے وہ جب اس دنیا سے جا رہی ہے, اور جو ہادی ہے اور جو امیر المؤمنین ہے جب وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں, تو جو وہ وصیت کر کے جائیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس سے امپورٹنٹ بات اب کوئی ہو نہیں سکتی. اور تربیت کے حوالے سے, اور معاشرہ سازی کے حوالے سے, اور خود سازی کے حوالے سے, خود شناسی کے حوالے سے, تزکیہ نفس کے حوالے سے, آپ جس عنوان سے بھی آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو وصیت امیر المومنین ایک چھوٹے سے, جن کو 14 پوائنٹس میں ہم نے کیا ہے, آپ کو وہ کامل نمونہ نظر آئے گا. وہ خطیب ممبر سلونی کا معجزہ ہے کہ وہ 14 نکات میں پورا آئین زندگی بیان کر رہے ہیں. تو چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر چیز جو ہے وہ اپ گریڈ ہو رہی ہے, تو ہم نے تھوڑا سا اس کو پکٹورل فارم میں کیا کہ بچے اچھی طریقے سے اس کو ذہن نشین کر لیں, سمجھ لیں. تو ایک ایک نقطے کا پکچر کے ساتھ ہم نے اس کو ایک پینافلیکس بنوایا ہے, اور ہم نے اس کو ایک اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ جیسے وہ ایک راہ ہے, اور اس راہ پہ اور آپ کو چلنا ہے, اور آئین زندگی, منشور زندگی اور راہ زندگی کو طے کرنے کے جو تمام مراحل ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اور اگر وہ آپ اپنے گھروں میں لاؤنجز میں لگائیں, وہ فوئرز میں لگائیں, انٹرنسز پہ لگائیں, وہ جگہ کہ جہاں آپ کی فیملی کا گزر ہوتا ہو آپ کی نظروں کے سامنے آئے, تو آپ تاکہ وہ ہم حفظ کر لیں گے کیا مولا کی نصیحت ہے. بالکل. تو وہ آپ کو اس طریقے سے رہے گا کہ آتے جاتے کوئی ایک نقطہ یاد ہو رہا ہے, 2 یاد ہو رہا ہے, 3 یاد ہو رہا ہے, اور کبھی کبھی آپ یقین کیجئے کہ آپ کبھی بیٹھے ہوں اور آپ کی نظر پڑے اس پینافلیکس کے اوپر, تو جو کوئی الجھن یا سوال جو آپ کو تنگ کر رہا ہے نا, یہ معجزہ ہے کلام کا کہ آپ کو نا اس میں سے جواب آتا ہوا نظر آتا ہے. آپ یقین کیجئے کہ یہ معجزہ ہے. بہت بہت پیاری بات کی انہوں نے. کرام, آج کی اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آغوش زہرا انسٹیٹیوٹ میں واجب الاحترام ذاکرہ آل عمران سیدہ ذہین فاطمہ جعفری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بہت ہی جو ہے بہترین پوائنٹس پر بات ہوئی ہے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس قرآن فہمی کی طرف جو ہے توجہ دیں, اپنے بچوں کو اس طرف
جو ہے آگہی دیں، اور انشاءاللہ 21 رمضان کو جو باجی کا موقف لگے گا اس کو ضرور وزٹ کر کے، صرف زیادہ نہیں، کوئی بہت بڑا برڈن نہیں دیا، صرف یہ ایک صفحے کا برڈن ہے، اتنا سا برڈن جو ہے وہ آپ اٹھا لیں اور اپنے مرحومین کو پورے قرآن کا جو ہے وہ ہدیہ کریں، اور یہ بہت ہی سستا سودا ہے اتنے بڑے اصالے ثواب کے لیے۔ میں شکر گزار ہوں باجی آپ کا، عادل بھائی کا بہت شکر گزار ہوں انشاءاللہ، اور جو باجی کے بہت سارے منشور ہیں ان کے انسٹیٹیوٹ کے، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے آئندہ پروگرام میں۔ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے، تفسیر ازا ٹیلی ویژن پر یہ پروگرام جو ہے جاری و ساری ہے۔ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور کوئی سوالات آپ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہم جو ہے ذاکر صاحبہ سے کویشچنز کا آنسر نیکسٹ پروگرام میں ہم لے لیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نوحہ خان علی تفسیر زیدی کو اور ذاکر صاحبہ کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سلام یا حسین۔